آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی خاص ادھیائے سورہ التوبہ پر بات کریں گے۔ اسے پشچاتاپ کا ادھیائے بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم جانیں گے کہ کیوں۔ اچھا، چلیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی سورہ بھی ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ جی، پوری قرآن میں بس ایک۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انوکھی بات ہے اور ہمیں فوراً سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے۔ اور وہ سورہ ہے سورہ التوبہ۔ قرآن کا یہ 9واں ادھیائے ہے اور یہ اکلوتا ایسا ادھیائے ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، اور یہی بات اسے باقی سبھی سوروں سے ایک دم الگ بنا دیتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ دیکھیے، اس انوکھی شروعات کے پیچھے ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہے۔ یہ ہمیں پہلے سے ہی تیار کر دیتی ہے کہ اس سورہ کے اندر جو باتیں آنے والی ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، بہت دو ٹوک ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بنا کوئی بھومکا بنائے سیدھے مدعے کی بات کی جا رہی ہو۔ اب دیکھیے، اس سورے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب تبوک کی مہم چل رہی تھی۔ یہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور پریکشا کا سمے تھا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سچے ایمان والوں اور منافقوں، یعنی جو صرف دکھاوے کے مسلمان تھے، ان کے بیچ کا فرق شیشے کی طرح صاف ہو رہا تھا۔ چلیے اب اس کے ایک بہت ہی اہم پہلو پر آتے ہیں، اور وہ ہے سندھیاں، یعنی کہ ٹریٹیز۔ یہ سورہ سماج اور سیاست سے جڑے نیموں کو، خاص کر الگ الگ گٹوں کے ساتھ ہوئے سمجھوتوں کو بالکل صاف صاف ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ یہ انصاف اور وعدہ نبھانے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑا اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی کا ساتھ دیا، تو ان کے ساتھ جو بھی سمجھوتا ہوا ہے اسے اس کی طے کی ہوئی مدت تک پورا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ بہت سیدھا اور صاف۔ پہلا، جنہوں نے سمجھوتے توڑے ان سے رشتے ختم کرنے کا اعلان، اور دوسرا، جنہوں نے اپنے وعدے کی لاج رکھی ان کے ساتھ طے وقت تک سمجھوتے کو نبھانے کا حکم۔ یہ صاف دکھاتا ہے کہ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی اور انصاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورے کا ایک بڑا حصہ ہمیں یہ سمجھانے میں مدد کرتا ہے کہ سچے ایمان اور پاکھنڈ یعنی منافقت میں کیا فرق ہے۔ یہ ان کاموں اور عادتوں کو سامنے لاتا ہے جو ایک سچے مومن کو ایک دکھاوا کرنے والے سے الگ کرتی۔ یہاں آیت 71 اور 67 کی روشنی میں ایک سیدھی تلنا کی گئی ہے۔ ایک طرف ہیں ایمان والے، جو کیا کرتے ہیں؟ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے منافق، وہ ٹھیک اس کا الٹا کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ ایک دم صاف تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے، آیت 111، یہ تو ایمان کی گہرائی کو دکھاتی ہے۔ اس میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات پر۔ تو یہ کیسا سودا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا روحانی معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنی سب سے قیمتی چیزیں یعنی اپنی زندگی اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے جنت کا وعدہ ملتا ہے۔ یہ بھروسہ اور مکمل سمرپن کی نشانی ہے۔ اتنی ساری سخت باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے نام پر اور اس کے سب سے اہم پیغام پر، اور وہ ہے توبہ یعنی پشچاتاپ۔ اتنی سخت چیتاونیوں کے باوجود یہ سورہ امید اور معافی کا ایک دروازہ بھی کھولتی ہے۔ یہ آیت 11 اس بات کو بہت خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو غلط راستے پر چلے گئے تھے وہ توبہ کر لیں، یعنی پلٹ آئیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو توبہ کا راستہ کیا ہے؟ یہاں 3 آسان قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، سچے دل سے معافی مانگنا۔ دوسرا، نماز پڑھنا، جو اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا، زکوٰۃ دینا، جو سماج کے پرتی آپ کی ذمہ داری کو دکھاتا ہے۔ مطلب توبہ صرف ایک احساس نہیں ہے، بلکہ آپ کے کاموں میں بھی دکھنا چاہیے۔ تو کل ملا کر اس پوری سورہ کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ چلیے اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورے کے نام میں ہی اس کا سار چھپا ہے۔ التوبہ کا سیدھا سا مطلب ہے پلٹ آنا، واپس لوٹنا۔
یہ صرف اپنی غلطی پر افسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف پوری طرح سے لوٹ آنے اور بھوشیہ میں صحیح راستے پر چلنے کا ایک پکا ارادہ ہے۔ اور سچ کہوں تو یہی سب سے ضروری بات ہے۔ بھلے ہی اس کی شروعات سخت ہو، لیکن سورہ التوبہ کا دل امید اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ کسی سے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو گئی ہو، اللہ کی رحمت اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس لوٹنے کی نیت سچی ہونی چاہیے۔ تو چلیے ایک سوال کے ساتھ آج کی اس بات چیت کو ختم کرتے ہیں۔ ایک طرف جواب دہی اور دوسری طرف معافی، ان دونوں کے بیچ سنتلن بنانے کا یہ پیغام آج ہماری اپنی زندگی میں اور ہمارے سماج کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس پہ ضرور سوچیے گا۔